اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ اللہ، رب، خدا، ان کو یہ نام ہے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ اعراف کی 180 آیت میں کہ سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے، سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، تو انہیں انہی کے نام سے پکارا کرو۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مختلف مذہبوں اور مختلف معاشروں یعنی ریلیجنز اور کلچر میں اللہ کا کیا کیا نام ہے۔ اللہ کے جنوبی امریکہ کے وحشی قبیلے ایبیپونس کا خدا آہارچی یا آہاری جیچی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس نے ہمیں شجاعت عطا کی۔ آسام کی شمالی سرحد کے باشندے جن کو آبور میری کہتے ہیں، وہ جام کو اپنا خدا خالق مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب انسانوں کے ساتھ انصاف کرے گا۔ جنوبی آسٹریلیا کے قدیم باشندے اتناتو کو اپنا خدا مانتے ہیں، جس کے معنی ہیں بے عیب، یعنی جو کھاتا پیتا نہیں ہے۔ ان آسٹریلیوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ اتناتو دنیا کے آغاز سے بھی پہلے کا ہے، یعنی ازلی ہے۔ وہ بہت ہی پہلے آسمانوں میں ظہور پذیر ہوا، وہ از خود پیدا ہوا اور اپنا یہ نام رکھا۔ اس نام کے اتناتو کے معنی ہیں بہت بڑا۔ جنوبی آسٹریلیا کے اور ایک قبیلے کے باشندے بیامی کو خدا مانتے ہیں، جس کے معنی ہے سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا باپ۔ ابیسینا حبشہ جس کو کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے کہ باشندوں میں سے حمایت نسل کے لوگ واق کو رب مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، WAK۔ ویسے اس کو واقو کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس لفظ کے معنی آسمان ہے یا ایسی ہستی جو آسمانوں پہ رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا صرف ایک ہی ذات ہے جو ہر جگہ موجود اور حاضر ہے۔ بحیرہ ایجیبن کے ساحل کے قریب جزیروں کے باشندے جنہیں ایجینیز کہا جاتا ہے، وہ ریحا کو خدا مانتے ہیں، RHEA، ریحا کو خدا مانتے ہیں، جو کہ روح فطرت ہے۔ افریقی حبشی قبیلوں کا کہنا ہے کہ ان کے مالک کا نام خدا یا گاڈ ہے۔ مشرقی افریقہ کے اگاؤس قبیلہ کہتا ہے کہ ان کا بڑا خدا دیبان یا جار ہے، جس کے معنی آسمان یا جنت کے ہیں۔ سیام کی خلیج یعنی تھائی لینڈ سے آسام تک پھیلا ہوا ایک قبیلہ تائی ہے، وہ اوہوماس یا روہو تاتارا کو اپنا خدا یعنی خالق اور مالک مانتے ہیں۔ افریقی قبیلہ آکرا جو ناگاما کو خدا مانتا ہے، جس کے معنی ہے خدائے بزرگ و برتر۔ افریقی قبیلہ اکوا پن کا عقیدہ ہے کہ ان کا خدا جینک گوپنگ ہے اور وہی اس کا نگہبان ہے۔ سائبیریا سے جاپان تک ایک نسل اینیس آباد ہوا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا خدا کموئی ہے، یہ دراصل ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ جنوبی بھارت کے ایانار ہری ہارا یا وشنو شیوا کو رب مانتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ شمالی بھارت کی ایک نسل الخ نامس ایک دوسری ہستی الخ نام کی پوجا کرتی ہے۔ جزیرہ نمائے بلکان
جس میں یوگوسلاویا کسی زمانے میں جو ہوتا تھا، بلغاریہ، البانیہ وغیرہ تھے، وہ اپنے خدا کو ہائجنی کہتے ہیں، جس کے معنی ہے آسمانی خدا۔ الاسکا کے الوشن جزیرے کے باشندے کوگا کی پوجا کرتے ہیں، جس کے معنی ایسی ہستی ہے جو پیدا کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ شمالی امریکہ کی معروف نسل الجیک کا قبیلہ الغوائنس کا کہنا ہے کہ وہ کلوسکیپ پر ایمان رکھتا ہے، جس کے معنی ایسا خدا جو دھوکہ نہیں دے سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا اور زخمی نہیں کر سکتا۔ وہ خالق ہے اور انسان کا دوست اور مربی ہے۔ جزائر انڈمان یعنی خلیج بنگال کے پست قد وحشی قبیلے جو اگرچہ بالکل ننگے رہتے ہیں، پولوگا کو اپنا رب اعلیٰ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہوں پر ناراض ہوتا ہے اور اچھے کاموں پر خوش ہوتا ہے۔ برما کے انامیز اپنے خدا کو ڈاگ کوک یعنی ایک پاؤں والا خدا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دنیا میں رونما والے ہر واقعے کو دیکھ سکتا ہے۔ عرب شروع سے ہی خدا کو اللہ کہتے تھے، جو کاملیت کی تمام صفات میں ہے، جیسے سورہ حشر میں آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا لَهُ الْحُسْنَى الْحُسْنَى، اس کے سب سے اچھے نام ہیں۔ برازیل جنوبی امریکہ کے اراوک قبائل جوروپاری کو پوجتے ہیں۔ مشرق افریقہ کا سیاہ فام قبیلہ اشانتس ٹانڈو کو خدا مانتا ہے۔ آرمینیا کے لوگوں کا سب سے بڑا خدا آرما نرد ہے، جو سب چھوٹے خداؤں کا باپ ہے۔ شام کے لوگ یعنی سیریا کے لوگ بال یا بیل کو خدا مانتے تھے۔ اسرائیلی بھی اسی کو پوجتے تھے۔ ایل بابل اینو کی عبادت کرتے تھے، جس کا معنی ہے آسمانوں کا خدا۔ بلغاریہ کے لوگ بورا کی پوجا کرتے ہیں۔ افریقہ کے بنٹو قبیلے نے اپنے خدا کا نام ایمبے یا نمبے رکھا ہے، جس کے معنی حقیقی خدا کے ہیں۔ اسپین کے قدیم باشندے باسوکسو وہ جوان گوائکو کی پوجا کرتے ہیں، جس کے معنی ہیں بلندیوں کا آقا یا چاند کا آقا۔ برما کے بدھ مت کے پیروکار ناٹ کی پوجا کرتے ہیں، NAT ناٹ کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ مفوق الفطرت ہستی ہے۔ نیپال کے بدھ مت کے پیروکار ادی بدھا کی عبادت کرتے ہیں، یہ خدائے واحد کے پیروکار ہیں۔ بدھوں کے بعض فرقے آلوچت ایشورا کی پوجا کرتے ہیں۔ مشرقی منگولوں کی شاخ بریتس اپنے خدا کو ٹینگری کہتے تھے۔ ٹینگری کے معنی ہے آسمانوں، اور ٹینگری کے معنی آسمانوں پر رہنے والا۔ یہ چنگیز خان تھا جو ان کا تھا، یہاں کا منگولوں کا جو بہت بڑا سردار تھا، حاکم تھا، وہ آسمان کو خدا کہتا تھا، وہ آسمان کی پوجا کرتا تھا۔ حبشیوں کے قبیلے بورس میں خدائے برتر کو اوپ کی باسنولت کہا جاتا ہے، جس کے معنی خالق ہیں۔ کنانی ایل کو خدا مانتے ہیں، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، بائبل میں اس کے اوپر پورا چیپٹر ہے، جس کے معنی ہے طاقت۔ ان کا دوسرا خدا ایڈو تھا، جس سے اسرائیلیوں نے یہودا یا یہوا یا جاوا کا متبادل لفظ لیا تھا۔ جنوبی امریکہ کے کیربس تامو کی پوجا کرتے ہیں، جس کے معنی دادا یا آسمانوں کا خدا ہے۔ کلدانی خدا کو الہ کہتے تھے، یہ خدا کا بہت قدیم سامی نام ہے، جس کا معنی ہے بہت اونچا۔ پیرو جو جنوبی امریکہ میں ہے، وہاں کے لوگ چپ جاز جو تھے وہ اپنے خدا کو چیمازو پاگوا کہتے ہیں، جس کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ چلی وہ بھی جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے، ساؤتھ امریکہ۔ اس کے لوگ اپنے پیلان خدا سے مدد مانگتے ہیں، پیلان جس کے لفظی معنی ہے عظیم ترین روح۔
چینی جو ہیں وہ شانگ تی کو خدا مانتے ہیں، جو اعلیٰ ہستی کے لیے بولا جاتا ہے۔ چینی فلسفی کنفیوشس کو اگرچہ مشرک سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ شین کو خدائے بزرگ کو برکر مانتا تھا۔ افریقہ کے قبطی اپنے خدا کو نوٹے کہتے ہیں۔ شمالی اور مغربی یورپ کی ہند آریائی قوم کا ایک ممتاز گروہ سیلٹ یا کیلٹ اپنے خداؤں کے لیے ڈیو یا زیو سے ملتے جلتے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ بحیرہ روم کے جزیرے کریٹ کے لوگ اپنے حاجات کے لیے تھیوس سے مدد مانگتے تھے، یعنی آسمان۔ ڈنمارک اور ناروے کے باشندے گاڈ GOD گاڈ کو گڈ کہتے تھے۔ شمالی میکسیکو کے قدیم باشندوں میں ڈینیسز جو اہم ترین گروپ ہے، ان کے رب اعلیٰ کا نام یوترو سوئٹٹ ہے، جس کے معنی وہ ذات جو عرش ملا پر بیٹھی ہے، اور وہی اس کو سب کائنات اور خالق کا اصل حکمران مانتے۔ خرطوم جو سوڈان میں افریقی ملک سے 300 میل دور افریقہ کا ایک خود مختار قبیلہ ڈینیکا ہے، یہ ایک بڑا مذہبی گروہ ہے اور ایک خدا کو مانتا ہے، جس کا نام انہوں نے ڈنجیڈٹ رکھا ہوا ہے۔ اس سے ان کی مراد وہ خدا ہے جس نے دنیا بنائی اور بادشاہوں اور ہواؤں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہالینڈ میں سب سے اعلیٰ خدا کو گاڈ کہا جاتا ہے، GOD گاڈ۔ کیمرون کے ساحل سے کچھ دور خلیج گنی کے جزیرے فرنانڈوپو کے باشندے ایڈینس کو رب مانتے ہیں، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا خلیج گنی کے جزیرے فرنانڈوپو کے باشندے جن کا نام ایدیانز ہے، ان کے رب کا نام روپی ہے۔ قدیم مصری باشندے اپنے خدا کو نیدر کہتے تھے، جس کے معنی خدا یا دیوتا کے ہیں۔ اکی قبیلہ اپنے خدا کو ٹونگالو کہتا تھا، جس کا مطلب مالک ہوتا ہے۔ انگریزی میں معبود کو گاڈ کہا جاتا ہے۔ اسکیمو جو کہ امریکہ کے قطب شمالی میں آباد ہیں، اسکیمو کا لفظی مطلب ہوتا ہے کچا گوشت کھانے والا، ان کے خدا کا نام ٹورانا گاروسوکی ہے، جس کے معنی روح عظیم کے ہیں۔ ایسٹونیا کے باشندے اپنے خدا کو جمیل کہتے ہیں۔ جنوبی بحر الکاہل کے جزیرے فیجی کے باشندوں نے خدا کا نام کالوبو رکھا ہے، جس کے معنی اعلیٰ ترین ہستی کے ہیں۔ اس سے مراد حیرت انگیز کمالات کا مالک بھی ہے۔ فیجی کے ریکا کی قبیلے کا کہنا ہے کہ خدا کا نام ڈنگی ہے، جس کے معنی ہے انتہائی قابل احترام معبود اور وہ انسانوں کا خالق ہے۔ فن لینڈ کے باشندے فز خدا کو جمالا یا جمالٹر کہتے ہیں۔ اہل فرانس اپنے خدا کو ڈیو کہتے ہیں، جس کے معنی خدا یا بت کے ہیں۔ فارموسا کے لوگ اپنے دیوتا تماجاسن کی پوجا کرتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور فرانس کی زبان گالک میں خدا کا نام ڈیا ہے، DIA۔ تو دوستو یہاں ہم لیکچر ختم کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔